اللہ تعالیٰ نے عورت کا شریعت کی درجہ رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام واسطے اللہ مٹی کٹھی کروائی اور فرشتیاں نے فرمایا ایدا پتلا بناؤ، وہ پتلا بنیا ننگا، کوئی کپڑے نہیں۔ یہ نہیں پتہ بھئی کتنے سال کتنے مہینے وہ ایویں ہی پیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے روح پھوکی اور پھر انہوں نے کپڑے پوائے، پھر جنت میں داخل کی۔ یہ اللہ دی مرضی ہوندی کہ نال ایک پتلا اما حوا دا بھی بنا رہے، وہ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے عورت واسطے شروع تو پردہ رکھا ہے۔ اما حوا پہلی عورت آئی اس دنیا دی، وہ واسطے بت نہیں بنوایا، پتلا نہیں بنوایا، انہوں نے ننگا نہیں چھڑیا۔ جس لئے بناون دا ارادہ کیا، انتظار کروایا، فوراً نہیں دوے تریے دیں یا تریے چوتھے مہینے، چنگا چوکھا انتظار کروایا۔ انتظار کیوں کروایا؟ عزت بتاون واسطے۔ جی میں مہمان خصوصی دا انتظار آندا کہ وہ آمن تا گل ٹورے، اللہ عورت نو مہمان خصوصی بنا۔ جس نے انہوں نے پیدا کیتا ہے، کیا قدرت ہے میرے رب دی، بے آدم علیہ السلام نے سوا دیتا۔ جنت نیند ہوندی کوئی نہیں، اس نے انہوں نے سوا دیتا، فرشتیاں دے بھی کو پردہ کر دیتا۔ جس سے آدم علیہ السلام دی اکھ کھلی، اٹھے، نہ ویکھیا کھبے پاسے ایک عورت ہے پورے فل لباس، جی میں یوسف علیہ السلام دا تسی سنیا اس سے اللہ انہوں سب کو سونا بنایا۔ انہیں عورتیں اللہ تعالیٰ نے سب کو سونا حضرت حوا نے بنایا، سب کو خوبصورت انہوں نے بنایا۔ تو آدم علیہ السلام پوچھا یا اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تیری ہومن والی بیگم ہے۔ آدم علیہ السلام دا جنت اکلیاں دل نہ ہی لگتا، مجھے آئی۔ اما حوا نو ویکھیا تا دل چاہوں کہ وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نکاح پڑھیا یا فرشتے کو، اس کے بعد فرمایا کہ آدم حوا اپنی بیگم دا مہر دے، جنہاں اپنا مہر رکھنے ہیں۔ مہر کسی دی بیٹی دی قیمت نہیں ہوندی، ہمیں ساری زمین سونا بنا کے دے دے۔ مہر ایک نشانی ہوندی ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی رہنا ہے، اس بچے نے اس بچی پہ خرچ کرنا، اس کوئی نہیں کمانا، مرد کمانا، لہٰذا عزت نال کمانا، گھر بہاتے ہوں کمانا۔ وہ دے ذمے اللہ ایک بڑا بڑا کام لایا ہے کہ اگلی نسل اس پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا آدم اپنی بیگم دا مہر دے۔ ان جنت تو سونے چاندی نال بھری پئی آئے، اللہ جو مرضی آکھ دے اندہ اتنے من سونا دے، اتنے من ہیرے دے، اتنے من موتی دے، تھوڑی کوئی نہیں، آئے بھی سارا مفت۔ اور قربان جاؤں اپنے نبی پہ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا
آدم تیری نسل ہے میرا آخری نبی آنا، جتوں پیچھے کوئی نبی نہیں آنا، اندر تے ایک باری درود پڑھ، اے مہر ہے تیری بیگم، تیری بیگم کا مہر کی ہے ساڑھے نبی تے۔ اچھا آدم علیہ السلام تے ساڑھے نبی دے وچکار 10,000 سال دا فاصلہ، نہ دا تحلی سامنے وجود ہی کوئی نہیں، اللہ دے علم چھے، اللہ دی نظریں چھے، آکے تے کسے نہیں پتا کہ انہوں نے ظاہر ہونے چھے، باقی نندی جڑی پیدائش ہے وہ بھی سن لو۔ یہ تو میں دس سے نا جی میں تاریخی طور پہ ہویا 10,000 سال بعد ساڑھے نبی ہے۔ ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تسی نبی کدھر بنایا ہے؟ یہ جواب ہے 40 سال کی عمر، لیکن آپ کی جواب دیتا ہے، آپ فرمائے ابو ہریرہ حالی آدم دی مٹی کٹھی نہ ہی ہوئی میں نبی بن گیا سی۔ کی کمال، حالی آدم دی مٹی بھی نہ ہی کٹھی ہوئی تو میرا رب میں نے نبی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا دا انتظار کروایا عزت ودانا واسطے، مرتبہ بدانا واسطے۔ پہلے دن تو عورت نو اللہ نے عزت بخش، پھر وہ ذمے کماونا نہیں لایا، وہ ذمے گھر دا کام، اولاد دی پرورش، اولاد دی نگرانی، خیال بھئی اے نیک بندی یا بندہ بنے، تو ماں ویلی ہو سی تو اے خدا خیال کر سکسی، ماں میں کماون تے لگ جاوے، کبھی وہ دکان تے بیٹھی ہے، کبھی ہسپتال بیٹھی ہے، بچہ تھا مجھے نہیں بڑھ سکتا۔ تو جن دے گھر پہلی بیٹی پیدا ہو ساڑھے کل تو انہوں خوشی والی گل نہیں سمجھا جاتا، پتر جمے تو مٹھائیاں تے لڈو تے پیڑے تے ڈھول بجتے پہ، پر میرے نبی فرمایا جن دے گھر پہلی بیٹی جمدی، پہلی بیٹی تو ایک فرشتہ آسمان تو آمدہ ہے، ساوے پر آمدے وہ ماں تے اس بچی جو تے این کھلار دیندہ ہے، اور آندہ ہے جڑی تو پیدا ہوئی ہیں تمہیں بڑی کمزور ہیں، جنہیں پیٹ جو نکلی ہیں وہ بھی بڑی کمزور ہے، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گئے سی، جڑا تاڑو تے خوش ہو کے خرچ کر سی اللہ او دا مددگار بن گئے سی۔ پھر جتنے عورت دے رنگ وٹیندے جاندے نا انہیں اللہ ودیاں عزتہ بڑھائی جاندے، وہ بیٹی ہے، پہلا رنگ تھا وہ بیٹی ہے، تو آپ فرمایا جنہوں اللہ 3 بیٹیاں دیتیاں تو اس سنانوں ڈولی بہایا شادی کی کہ میں تو وہ جنت این جو سائیں 10 پتران دی شادی کرے ثواب ہے، آئے کام کوئی نہیں، فرمایا 3 بیٹیاں دی شادی کرے وہ تو میں این جو سائیں جنت ہے۔ ایک صحابی پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوئن 2 ہوئن وقت، آپ فرمائے جو 2 ہوئن تامی او تو میں جنت این جو سائیں۔ اللہ بھلا کرے ایک صحابی دا انہاں دی ہائی ہکو، انہاں کہا یا رسول اللہ جے ہکو ہوئے تو او دا کیا جائے، تو
ترائے تو لانا شروع ہوئے. آپ فرمایا جی ایک بھی ہے انہوں ڈولی بہنیندہ ہے وہ تو میں انج سا. یہ بیٹی دی شکل عورت ہے تو انہوں اے عزت دی. پھر ساڑھے پورے پاکستان میں پھرے ہیں، دنیا میں پھرے ہیں، بیٹیاں نو وراثت چو حصہ کوئی نہیں دینا، گرا کھا جانا. ساڑھے زمینداراں مجال ہی نہیں، کوئی بیٹی سوال ہی کر لے مینوں پیو دی وراثت چو حصہ تک تو تھائیں وہ نال بائیکاٹ ہو جانا، لیکے چھکے جاندے. لیکن اللہ دے نبی فرمایا جنہوں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں تا نہیں تے دو بہناں ہومن ہو گئی بہناں وہ دی اپنی کوئی بیٹی نہیں، بہناں ہیں دو، جڑا انہاں دو بہناں نو وراثت چو پورا حصہ دے سی تے انہاں دی ڈولی چے سی وہ تے جنت واجب ہو جائے. پہلی بھی دسے 10 پتراں دی شادی کرے ثواب ہے، جنت دی بشارت کوئی نہیں. ایتھے بیٹی ہے تو ہور رنگ ہے وہ تو میں جنت ہیں. بیٹی نہیں بہن ہے تو بہناں نو حصہ دیندا ہے پورا تو جنت واجب ہو جائے. اس پورے علاقے سب تو پہلا بندہ جن اپنی بیٹیاں نو زمین دیتی اپنی حیاتی کہ پتہ نہیں میرے پتر بعد دیون نہ دیون، وہ میرا باپ ہے میاں اعلیٰ بخش. اس اپنی بیٹیاں دا حصہ جڑا بندا ہے آپ نہ دے نہ کروا کے سائیں پیدا بندہ. پٹواری بھی آکھن لگے جی اسی تو آج تک نہیں ویکھیا کہ کسے پیو دھیاں نو نہ دی اپنی حیاتی حصہ دیتا. تو میرا جڑا تایا ہے میاں حق نواز دو ہی گراہ ہیں جنہاں دی ہے رستی ہے نہ بنائے. وہ آ گیا ابا جی کو بھائی اللہ بخشا بھائی ایک کیتا ہے نہ پوچھا جی کی کیتا ہے. بڑے ہیں 10 سال دا فرق ہے میرے تائے تے ابا نے تو انہوں نے پیو طرح ہی عزت دین جائے. بھائی اللہ بخشا بھائی ایک کیتا ہے. میں کہا جی کی کیتا ہے وہ دھیاں نو حصہ دے دیتے ہیں. ہوں میری دھیاں بھی میرے گل لا لگن چاچے دیتا تو ہی دے میں کدوں دے. پہلا بندہ زمیندار جس اس کا کیا بھائی اپنے بعد میں اپنی قبر جاؤں میں میرے پترا میرے نال میری قبر چ نہیں جا تو میں انہاں دی پرو اپنی قبر خراب نہیں کرنی میں انہاں حصہ دینا. ساڑھے تائے کوئی نہ دیتا مر گیا. میرا پیو جیندیاں نہ لا گیا. پھر اس تو بعد بیوی زندہ ہو گئے تے اولاد ہو گئے تو بس بیوی دا 8واں حصہ ہوتا ہے مرد دے مرن تو بعد. وہ 8واں حصہ اسی نہ لایا اپنی ماں دے. اس تو بعد جدن وہ فوت ہوئی ہیں تو اس 8ویں حصے چوں میں اسی اپنے دونوں بہنوں نے حصہ دیا. یہ بھی ایک مثال ہے. آج تک یہ کام کوئی نہیں کسی کیتا. اسی اپنے بہنوں نے اپنے ہاتھ نال سائن کر کے انہوں کا حصہ دیا. یہ اللہ عورت دی عزت بنائی. جو بیوی ہوئے تو آپ نے فرمایا سب تو اچھا مسلمان ہوئے جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے.
یہ نہیں آخیا جب جہاد کرے جڑا کربلا طرح شہید ہوئے، نہیں، جڑا بیوی نال چنگا سلوک کرے وہ سب تو اچھا مسلمان۔ اور پھر آپ فرمایا کہ قیامت والے دن جدا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہونی ہے، تے بندیاں دا زور اسی بھئی نبی دے نیڑے کوئی تھارا لبھے تے عذاب تو بچ جاوی۔ آپ فرمایا کہ میرے سب تو نیڑے او بندہ ہو سی جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی، جن دے اخلاق اچھے ہو سی، جن دا بیوی نال چنگا سلوک ہو سی۔ بیٹی، بہن، بیوی، عورت دے ترائے روپ تنوں دسن نبی دی حدیث سنا کے۔ پھر ماں بن جاندی تو آپ صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کرنا ہے۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ اسے کہ جی ہے۔ آپ فرمایا کہ جا وہ دی خدمت کر، وہ دے پیران دے ہیٹھ جنت ہے۔ باپ دا نہیں آکھیا کہ باپ دے پیران ہیٹھ جنت، ماں دا آکھیا جا اپنی ماں دی خدمت کر، وہ دے پیران ہیٹھ جنت۔ ایک صحابی ابو ہریرہ ہے، انہوں مسجد بات سنیا جہاد دا، وہ گھر آئے تھے ہتھیار چائے تلوار تھے لوہے والی جڑی ہوندی ہے زرہ۔ تو انہوں نے ماں پوچھا ایک ہی کرن لگا کہ اماں میں جہاد تے جاؤں۔ اس نے کہا میں کلی ہاں۔ وہ ہجرت کر کے آیا نا جس لیے اپنے قبیلہ چھڑ کے، صرف ماں پترا ہے اور اس قبیلے کا بندہ ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا پتر میں کلی ہاں، مینوں کلا چھڑ کے کدے جانا پیا؟ اس نے کہا اماں مینوں نہیں پتا، جہاد دی بڑی میں سنی ہے خوشخبری، میں جانا پیا۔ اس نے اپنی چھاتیاں نو ہاتھ لایا، اس نے کہا جڑا ایتھے تینوں دودھ پوایا نا وہ واسطہ ہے، مینوں کلیاں چھڑ کے۔ اس نے کہا نہیں اماں میں جانا۔ وہ ٹر پے۔ انہاں جب دے نال ایک بندے نو گھلیا کہ میں پتر نو دودھ دا واسطہ دیتا ہے تاں بھی نہیں منیا تو میں نے چھڑ کے جہاد تے جانا تھا۔ وہ جس لئے مسجد آئے، سبحان اللہ تعالیٰ دے نبی دی کابڑ کیویں ہوندی ہے؟ اسی تو پپڑ جانے نا ماما بہنا پائیں کہ گل مندا تے میرے نبی دی کابڑ اتنی ہوندی ہے۔ ایدو مثلاً ایک صحابی حضرت انس نام ہے، ندو تے آپ نو ناراضگی کدی اپنی ذات دی وجہ تو نہ ہی آنگی، انہوں ایویں دیا نہ تو منہ اینج کر لیں گے، انہوں پتہ لگ جاندہ ہے اللہ دے نبی ناراض ہے۔ ایدو کوئی آیا تو آپ ہوئے تے ناراض ہیں تو انہوں اینج ویک کے تو اینج منہ کر لیں گے، اتنی ناراض۔ سبحان۔ تو ابو ہریرہ جس لئے اندر آئے نا، آپ ویک کے منہ اینج کر لیں، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ کام خراب ہے۔ وہ آکھن لگے یا رسول اللہ اسی ناراض ہو میرے؟ آپ فرمایا ہاں۔ میں پوچھا جی کس وجہ تو ناراض؟ کہو بے وقوف تیری ماں تینوں دودھ دا واسطہ دیتا، تو مڑ بھی نہیں ٹلیا ہے، میں تیرے جہاد دی کوئی لوڑ نہیں، جا واپس ماں دی خدمت کر۔ ماں کا ماں جا ماں کی خدمت تیرے واسطے ای ہوئی جہاد۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میں دوروں آیا جہاد کراں تو میرے ماں پیو روندے پے ہیں میری پر، اور رنگ بڑھی گیا۔ آپ فرمایا انہاں پیراں تے واپس جا، جی میں ماں پیو نو روایا ہی نہ انہیں ہسا، تیرے جہاد دے میں لوڑ کوئی۔ ماں دا دی شکل ہوئے تو اللہ اے روح دیتا۔ آپ جنت اچھ گئے،
خواب معراج تھا ایک باری ہوئی نا فزیکلی اتنے گئے لیکن خواب تھا اللہ کا دیدار بھی کئی باری ہویا جنت بھی گئے آپ فرمایا میں جنت گیا تو میں نے قرآن دی تلاوت دی آواز آئی میں فرشتے تو پوچھا کون تلاوت کر رہے فرشتے دسے جی یہ نعمان بن حارثہ ہے فرمایا نعمان تو مدینے بیٹھا ہوا تلاوت دی آواز اب بنا تھوڑے جہے بندے ہوتے سپیکر لاؤنا پڑتا پھر کتنے ستواں آسمان جتھے جنت آپ فرمایا وہ اتنے بیٹھا ہے ایک جنت عشق میں آواز ہے انہیں بھی 500 کلومیٹر تو بعد ہوا مک جاتی ہے ہوا اور کوئی آواز اگاں سفر نہیں کر سکتی وہ میں لکھاں سپیکر لا دے ہونا 1 انچ بھی آواز اگاں نہیں جانا تو وہ تو ستویں آسمان دی جنت بیٹھے سن دیں آپ فرمایا یہ کی وجہ ہے کہا جی نہ ماں دی انج خدمت کیتی ہے کہ جداں قرآن پڑھ دیں اللہ ساری جنت میں سن کیا کہا اور ماں دی کیویں خدمت کریں دیا وہ بھی تھوڑا جہا سنا وہ دے کپڑے آپ دھون دیا بیوی نو نہ اینا دے میری ماں دے کپڑے دو وہ واسطے سالن آپ بنے دیا بیوی نو نہ اینا دے سالن پکا میری ماں واسطے آٹا گن کے روٹی پکا کے آپ کریں دیا بیوی نو نہ اینا دے روٹی بنا کے سالن بنا کے ماں دے اگو رکھنا آپ اگو بہ جاؤنا تے این گراں تروڑ کے ماں نو آپ کھواں ماں نو آپ اپنے ہاتھ نال کھواں یہ وہ عمل ہے جن 7 آسمان چیر کے تے آواز جنت چپڑا دے ان ماں دی دعا اور ماں دی خدمت کا یہ درجہ میرے رب بنایا ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام پوچھا یا اللہ میرا جنت ساتھی کون ہے موسیٰ پہلے نبی ہیں جنہاں رب کلام کیتا ٹھیک ہے پہلے نبی ہیں جنہاں تے پہلی کتاب تورات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ایڈے بڑے درجے دا نبی ہے انہوں نے پوچھا میرا ساتھی کون ہے اللہ فرمایا گوشت منڈی ہے جڑا فلانا کسائی ہے نا وہ تیرا جنت دا ساتھی موسیٰ علیہ السلام تھوڑے جی حیرانی ہوئی بھئی میں موسیٰ کلیم وہ کسائی کہ جوڑ رب کیوں نے بہایا انہوں نے چادر چاہی کہ ٹور پائے وہ دا پتہ پوچھا انہوں نے دسا جی اور خود کول جا کے کھلو گئے انہوں نے دسیا نہیں کچھ صرف انہوں نے وین رہے کی کر رہے جو میں سارے کسائی گوشت ٹوکی جان دینا وہ بھی ٹوکی جان دینا جس لئے گوشت دا سودا ایک ٹوٹا رہ گیا نا تو اس دکان ٹھاپ دیتی ٹوٹا اس تھیلے چ پایا ₹2 موسیٰ علیہ السلام سلام کیتا پھر انہوں آکھن لگے میں تیرے نال آ جاؤں اس کہ جی بسم اللہ تو ستا رب دے نبی تشریف لے آؤ وہ نال ٹوٹ گھر گئے اس بندے بوٹیاں بنائیاں بس اس کنی چاڑی آٹا گنن بہ گیا اتنی دیر سالن تیار ہو گیا سالن تیار ہونے تائیں آٹا نرم ہو گیا اور تو اپنے ہاتھ نال روٹیاں پکائیاں دو تے تھالی چ رکھ کے بھاجی بھی روٹیاں تے ایک بی بی این کر کے پئی ہوئی ہے این کر کے بالکل بڈھی اندیاں لتاں بھی سدیاں نہ اس سمے تو موٹے تو آکھیا ماں جی سنج ویکھیا جی پتر روٹی کھا گا اس نے اٹھا کے ہاتھ دا آسرا دیتا تے دوے ہاتھ نال نوالے بنا کے منہ
ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਸ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੇਟਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੀ। موسیٰ علیہ السلام ਅਸੀਂ ਦੁਰੜੇ ਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ نہیں ਲੱਗਾ بھی بی کی آکھا ہے۔ جس لئے وہ لیٹ گئی مڑ، آپ فرمایا میرے بھائی اے کون ہے بی بی؟ اسے کہا جی میری ماں ہے، پھر میں کلا پترا ہوں، میں جس لئے کام تے جانا انہوں کھانا کھوا تے پانی پیوا تے ہر شے گھڑے پانی بھر کے بیڑے ڈوکر دے کے صاف صوف کر کے جانے۔ مڑ جس لئے میں واپس آنا، مڑ تسا آپ ویکھیا ہے سب تو پہلے میں اپنی ماں واسطے کھانا بنائینا، روٹی بنائینا، انہوں کھوا تے مڑ میں اپنے بچیاں کو جانا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک کچھ بولی آئی جیسے تو انہوں لٹایا ہے، میں سنیا نہیں، کیا کیا اس ساری مستورات غور نال سنیا۔ وہ آکھن لگا جی ماں جو ہوئی جداں بھی یہ خدمت کرے نا تے مینوں آندی اللہ تینوں موسیٰ دا ساتھی بناوے جنت وچ۔ تے جی میں کسائی او موسیٰ کلیم بھلا کدوں یہ جوڑ بن سکتا ہے؟ ماں جو ہوئی موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا جوڑ بن گیا، میں موسیٰ ہوں، تو میرا جنت دا ساتھی۔ تو گل لمبی ہو جاسی، اس میں تھوڑا جا تو مختصر عورت دی قیمت دسی ہے۔ اللہ نے عورت دی قیمت بنائی اور سب تو وڈی جیڑی عورت کی قیمت اللہ بنائی ہے وہ میں ہوں دسیں۔ سب دی نسل پیو تو چل دی، طارق جمیل ولد اللہ بخش، ولد عنایت علی، ولد میاں گانا، ولد میاں جہانا، پیو تو نسل چل دی۔ قانون شریعت دا بھی دنیاوی قانون دا بھی، اور آپ فرمایا میرے نبی فرمایا، میرے نبی فرمایا سارے لوکاں دی نسل چل رہی ہے پتراں تو، میری نسل چلنی ہے میری بیٹی فاطمہ سے۔ اے مل اس تو بعد مل کوئی نہیں، اس تو وڈا میں اللہ دا فضل ہے پڑھیا، دین پڑھیا، شریعت پڑھیا، اس تو وڈی قیمت کہیں نہیں لائی۔ آپ شریعت دا قانون بدل دیتے اور میں میری نسل میری فاطمہ تو چل گئی۔ تو میرے دلے تھوڑی بڑی عزت ہے، تھوڑی مجبوریاں، میں تھوڑوں ملیاں تھوڑے اندر وڑیاں تو میں دیکھا ہے کہ کتنی تھوڑیاں مجبوریاں ہیں جس کو تانوں یہ نہ دل کیتے ہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں روزانہ دعا منگتا ہوں تھوڑے کان کہ یا اللہ انہاں دا اچھا روزگار بنا، اچھا روزگار بنا، روز منگتا ہوں کہ تسی میرے گواڈی ہو، تھوڑا حق ہے میرے، اور اللہ دے فضل نال میں کوئی بڑیائی تو نہیں آکھا۔ یہ پہلی باری ہے کہ کوئی ذمہ دار سوکھا بھی بڑا بھی وہ اس بازار جاوے تو نہ بچیاں نو بیٹی آکھے تے بڑی عمریاں نو بہن آکھے۔ عذرا میرے واسطے بہن جائیے، فوزیہ بیٹی ورگی، یہ بھی تاریخ لکھی جاسی میرے جان تو بعد کسے ایک کام بھی کیتا ہے۔ پہلی باری میں آیا تو میں ایک بچے نو بیٹی آکھا وہ رون لگ پڑ، میں کہا یہ رون نہیں کہڑی گل، وہ آکھنا کہ سانوں تو بیٹی آندا ہی کوئی نہیں، تو سب پہلے بندے ہو جائیں سانوں بیٹی آئی،
سانو عزت دیتی اس مینو ہی روا چھڑے تو تھوڑا حق ہے میرے اتنے میں تھوڑی دنیا دا بھلا بھی منگا آخرت دا بھلا بھی منگا اللہ اتنے بھی عزت دا روزگار دے دے اگاں بی بی فاطمہ دا ساتھ دے دے انہاں دی چھان دے دے انہاں دا سایہ دے دے انہاں دی شفاعت دے دے ایک دم نماز نہ چھپو توڑیاں تو ویسے بھی 3 ٹائم ہوندیاں فجر پڑھی مڑ ظہر اثر مڑ مغرب عشاء اسی تھوڑی مسجد کام شروع کیتا ہی تھوڑا کوئی علامہ آیا ہی وہ جنرا لا کے ٹر گیا کہ تسی اس مسجد نہیں وڑ سکتے ساڑی ہے تو تھوڑا سوکھا کام نماز پڑھیا کرو عورت نہیں مرد تھوڑی مسجد نو تو تالا لگوایا ساڑی مسجد جا کے تسی بھویں دوویں کٹھیاں پڑھ لو ظہر اثر بھی مغرب عشاء کھلی اجازت ہاتھ چھوڑ کے پڑھو ہاتھ بن کے پڑھو یہ نال کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی لڑائی نہیں کر تو تھوڑی مسجد جب تک کھلواؤ وہ تالا کھلواؤ اتھے اپنا نماز دا پورا وچار کرو جب کوئی اتھے مجبوری ہے تو نال ہی مسجد ہے دوئی اہل سنت دی کھلی ہوندی اگر اسی تھوڑی بچیاں واسطے اینا معصوم بچیاں واسطے قرآن دی پڑھائی دے واسطے استاد رکھیا استانی رکھی کہ بھائی تھوڑے بچے کم از کم قرآن پڑھ کے جوان ہونے تھوڑی بچیاں قرآن پڑھ کے جوان ہونے انہوں نے پتہ ہوئے غلط کیے تھے ٹھیک کی یہ سارا انتظام اللہ میرے کو کروا رہے سال پچھو تمہیں بولینا صرف دسن واسطے کہ مینوں تھوڑے نال محبت پیار ہے سب جڑیاں بچیاں نے میری بیٹیاں طرح ہیں بڑیاں میری بہنوں طرح ہیں تسی میرے چھوٹے بیٹیاں دی طرح ہو بڑے میرے براواں دی طرح ہو گلاب علی نو تو اسی بچپن تو جاننے ہیں تو ایڈے ایڈے آسے تینوں ویکھنے لگے ہوں اللہ تعالیٰ میری راہ وٹا چڈی تو میں نے اس ہدایت دے دیتی میرے رب دا کرم ہویا اللہ میں نے تانوں سب نو ایمان تے باقی رکھا تو ایک نماز ناغا نہ کرو کدی رہ جاوے تو قضا پڑھ لو کم برابر ہو اور دعا ہے کہ روز دعا کریا کرو کہ یا اللہ عزت والا رزق عطا فرما